سوري ما بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء لها كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك وأن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤالا اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فأقطع وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عدم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزحر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساطرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسی سب مل کے پڑھئے ظلمت نفسی ظلمت نفسی ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتح وكم من فاده من البلاء أقلتح وكم من عسار وقيتح
وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلى له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحسبني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجحالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فعزني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فأقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد بثاقي يا رب ارحم ضعف بدني 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 ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعظيتي حبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك حيحات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أغنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بآلهيتك محققة
وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحا سعت إلى أوطان تعبدك طاعية وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أطواقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي وكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه
أم كيف يشتمل عليه ظفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطواقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إذقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطعوا لولا ما حكمت به من تعظيم جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل سناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بأسبابها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالكي رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفوقتي يا ربي يا ربي يا رب 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 أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولة وأعمال عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك صرمدا
یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب 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 قوی علی خدمتک جوارحی واجدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لحجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا 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 اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صلى الله على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اور دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات بن محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی، جناب رسالت مآب کا ارشاد گرامی قدر ہوتا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں 3 سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں انہی تینوں سوالوں کے جواب کو دیکھنا ہے اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا کہ زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں ہوئی تو وہ موت جاہلیت کی موت ہے، نادانی کی موت ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفت ہو کیسے؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے معرفت ہوئی تو ہم جانے کیسے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں اب ہم معرفت کے کسی درجے پہ ہیں؟ یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو رسول معرفت چاہ رہے ہیں اگر وہ معرفت ہمیں ہو جائے تو ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ جو رسول ہم سے معرفت چاہ رہے ہیں، ہم نے وہ معرفت حاصل کر لی
اور ہم سمجھ بھی گئے کہ ہم کو معرفت ہو گئی ہے، تو ہم اپنے اس امام سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ عزیزان گرامی، پہلا سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمیں معرفت ہو کیسے؟ تو میں اپنے تخیلات آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا، اپنی باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا. معرفت ہو کیسے، اسے خود ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ ہم سب پانچویں امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی دیگر صحابہ تھے بیٹھے ہوئے تھے. مولا اپنی نسل سے آنے والے آخری فرزند امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں بیان کر رہے تھے حالات کو، کہ اس زمانے میں حالات کیسے ہوں گے. کہ اس زمانے میں حالات کیسے ہوں گے جب ہمارے آخری بیٹے کا دور ہوگا اور وہ غیبت میں ہوگا، تو حالات کیا ہوں گے. تو مولا، حدیث بڑی طولانی ہے اصول کافی میں، لیکن مولا اس میں ایک مثال دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اس زمانے میں حالات ہمارے شیعوں کے ایسے ہوں گے کہ اگر ایک ساتھ ہیں اور وہ نظم و ضبط دین الہی پہ باقی ہیں، تو گویا وہ اس ریوڑ کی طرح سے ہیں کہ جس کا چرواہا ساتھ میں ہے اور ایک بھی تنبا ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر نظم و ضبط ٹوٹا اور جب شام کے وقت چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کے گھر کی طرف چلتا ہے، تو ہر تنبے کی خیریت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بچھڑنے نہ پائے. اگر بچھڑ گیا تو پھر رات کی تاریکی ہوگی، پہاڑوں کی وادیاں ہوں گی، صحراؤں کا خوف ہوگا، اور اس ہو کے عالم میں یا تو کسی بھیڑیے کا شکار ہو جائے گی یا پھر کسی شیر کا شکار ہو جائے گی. غرض وہ محفوظ نہیں رہ پائے. اور اسی بات کو مولا کائنات نے بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. پھر میں آؤں اپنی بات کے اوپر. مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے تسبیح کے دانے اور اس میں سے گزرنے والا دھاگا. اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے کیا ہوں گے؟ بکھر جائیں گے. لہذا جب تک یہ منسلک رہیں گے، اپنے دور کی آخری حجت کو یاد کرتے رہیں گے. ہمارے دور کی آخری حجت امام زمان ہے. اسی طرح سے ہر زمانے کے امام کو اس زمانے کے حجت. تو رسول کی یہ حدیث صرف ہم سے مخصوص نہیں ہے، سب سے ہے. تو غرض یہ بیان کرنے کی ہے کہ جب مولا اس مثال کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو ابو بصیر تھوڑا گھبرا گئے. کہا مولا فرض کیجئے اگر میں رہا اس زمانے میں، تب اپنے امام کی معرفت سے منسلک کیسے رہوں؟ کوئی تو ایسا طریقہ بتا دے کہ اپنے امام کی معرفت پہ باقی رہوں. آج آپ سامنے ہیں، میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی زیارتیں کر لیتا ہوں، اور بہت سارے فیض میں حاصل کر لیتا ہوں. اس زمانے میں جس کے سامنے آپ کا آخری فرزند نہ ہوگا، وہ اپنے ان معرفت کے ولولے کو اپنے دلوں میں اجاگر کیسے رکھیں؟
مولا نے فرمایا اس زمانے میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینک۔ ہم نے اس دعا کا ورد کیا، ہم نے مجالس سنی، ہم نے خطبے سنے، ہمیں معرفت امام زمان حاصل ہو گئی، ہم پہچان گئے ہمارے وقت کا امام کون ہے، اور ایک حد تک جو اس کی معرفت چاہیے ہمارے دل میں وہ معرفت آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ پرکھیں کیسے، ہم یہ جانچیں کیسے اور جانیں کیسے کہ ہاں بھئی امام کی معرفت اب تھوڑی بہت میرے دل میں بھی آ گئی ہے، ہم یہ جانیں گے کیسے؟ تو عزیزو، انسانی زندگی میں تین طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں۔ کبھی انسانی زندگی میں کچھ ایسی مشکلات اور کچھ ایسی باتیں پیش آتی ہیں کہ جسے وہ ہر ایک سے بیان کر سکتا ہے، اور جب وہ بیان کر لے جائے گا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میری مشکل تھی، میں نے فلاں سے یہ تذکرہ کر دیا، میری مشکلات تھوڑا کم ہو گئی، جو قلق تھا دل میں وہ کم ہو گیا۔ کبھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ واقعات اور کچھ حادثات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جسے انسان ہر ایک سے نہیں بیان کر سکتا، بہت خاص لوگوں سے بیان کرتا ہے، کبھی اپنے والد سے بیان کرے گا، کبھی اپنے خاص الخاص کسی احباب سے بیان کرے گا، لیکن ہر ایک سے بیان کرنے لائق نہیں ہوتا۔ یہ دوسری کیفیت ہے۔ تیسری کیفیت کبھی کبھی انسان کے اوپر اور انسان کی زندگی میں ایسی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے افعال اور اپنی کی ہوئی عادات کو کسی کے سامنے بھی نہیں بیان کر سکتا، حتیٰ اپنی والدین سے بھی تذکرہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، صحیفہ سجادیہ میں نقل ہے امام کا یہ جملہ کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارا، مجھ سے تو وہ افعال صادر ہو گئے ہیں کہ اگر میرے والدین بھی جان جائیں تو اپنے گھر سے نکال دیں، وہ تو ہے جو یہ سب جاننے کے باوجود بھی مجھے قبول کیے ہوئے ہیں۔ تو کبھی حالات ایسے آتے ہیں، یہ تو تھرڈ کیفیت ہے انسان کی، کبھی ایسی آ جاتی ہے کہ اسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، والدین پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اور بعض روایات سے ثابت بھی ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو نہ تذکرہ کرو سوائے اللہ کے اور اس کی حجت عاقب کے، اسی کے سامنے بیان کرو۔ اب جب انسان ایسی کیفیت پہ ہے، کسی سے تذکرہ نہیں کر سکتا، کسی سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کے دل پہ ایک بوجھ ہے، اس کے دل پہ ایک قلق ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اسے بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کر دے، وہ چاہ رہا ہے کہ ذہن کو اس کے سکون نصیب ہو، اس کے دل میں اطمینان نصیب ہو، وہ چاہ رہا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا، نہ احباب سے بیان کر سکتا ہے، نہ پڑوسیوں سے بیان کر سکتا ہے، نہ دوستوں احباب کو بیان کر سکتا ہے، حتیٰ نہ اپنے والدین کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اب کرے تو کیا کرے عزیزو؟ بس یہی وہ موقع ہے جہاں پہ آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں معرفت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب کیفیت کچھ ایسی ہو جائے تو ایک مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو پکاریں، اور پکارنے کے بعد اپنے دل کے غبار کو اس کے سامنے ہلکا کریں۔ اگر ہلکا کرنے کے بعد آپ کے دل میں اطمینان حاصل ہو جائے تو سمجھیے آپ معرفت کے کسی درجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہلکا نہ ہوا، اگر آپ کے قلب میں اطمینان نہ ہوا، ذہنی سکون حاصل نہ ہوا، تو پھر سمجھیے ابھی اور بھی معرفت کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ہم نے چھٹے پانچویں امام کے بقول معرفت حاصل بھی کر لی، اور ہم نے یہ جان بھی لیا کہ ہمارے دل میں درجہ وار، ایک درجہ، دو درجہ، تین درجہ، جو بھی ہے، ہمارے دل میں معرفت آ گئی ہے۔ اور اب ہم جب اللہ اور اس کی حجت کے سامنے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک اطمینان سا ملتا ہے،
جب ہم اس دوسری کیفیت کو بھی پار کر چکے، ہمارے دوسرے سوال کا جواب مل گیا اور ہمیں معرفت ہو گئی، ہم جان گئے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معرفت سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ عزیزو یہاں سے توجہ کریے گا، ہم اس معرفت سے اپنے آپ کو فیضیاب کیسے کریں، ہم اس معرفت سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں کیسے۔ تو عزیزان گرامی، بہت ساری کتابیں اس موضوعات پہ، چھوٹی چھوٹی کتابچے ملیں گے آپ کو، جس میں ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مثلا بہت سارے امور ہیں، ان میں سے میں ایک پہ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم جب نماز، روزے، کسی بھی عمل کے بعد ہم جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو معرفت ہو گئی، ہم پہچان گئے، ہم امام کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ اور پہلے تو یہ وعدے کرتا چلوں کہ اگر بالفرض ہم نے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کی تو کیا یہ دعا کرنا ہمارے لیے صحیح ہوگا؟ اگر ایسا خیال پیدا ہو کہ امام کے لیے ہم دعا کریں اس کی صحت و سلامتی کے لیے، تو عزیزو ہم بالکل دعا کر سکتے ہیں امام کی صحت و سلامتی کے لیے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، زمانہ ہے پانچویں امام کا۔ ایک وقت امام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، معروف روایت ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، میں تبرکاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اپنی بات کو ثابت کر سکوں۔ پانچویں امام کی طبیعت ناساز ہوئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو ذرا مدینے میں پتہ کرو، معلوم کرو کوئی ایسا ہے جو کربلا جانے والا ہو، طبیعت میری کچھ ناساز ہے، اگر کوئی جانے والا مل جائے تو اس سے کہو کہ جب وہ میرے جد مظلوم کے قبے کے نیچے پہنچے تو میرے لیے دعا کر دے گا۔ تو صحابی کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا، یہ امام، موجودہ امام، ایک ایسے امام کے قبے کے نیچے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں جو امام اس وقت حالیاً موجود نہیں ہے، افضل تو موجودہ امام ہے۔ اس صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لیکن رعب امامت کی وجہ سے، ہیبت امامت کی وجہ سے وہ سوال کرنے پہ آمادہ نہ ہو سکا۔ کہا مولا ٹھیک ہے، ہم تلاش کرتے ہیں، کوئی مل گیا ہم آپ کا پیغام اس تک ضرور پہنچا دیں گے۔ صحابی آیا، بازار اور مضافات میں جہاں بھی کچھ لوگ دکھیں پوچھنا شروع کیا، کیا بھائی کوئی کربلا جانے والا ہے؟ ایک نے کہا ہاں بھائی میرا ارادہ ہے، میں جانے والا ہوں۔ کہا بھائی امام کا یہ پیغام ہے کہ امام کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اگر پہنچو کربلا تو قبے کے نیچے امام کے لیے دعا کر دینا۔ جو سوال اس کے دل میں پیدا ہوا تھا وہی سوال اس کے دل میں آیا۔ اس نے کہا بھائی ایک بات بتلاؤ، پانچویں امام ابھی موجود ہیں، وہ امام شہادت واقع ہو گئی ہے، ابھی حالیاً زمانے میں موجود نہیں ہے، تو افضل تو موجود ہے، کیوں آخر یہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل پھولا نہیں سنا۔ کہا بھئی جو سوال میرے دل میں پیدا ہوا تھا یہی اس نے کر دیا ہے، اب میں جا کے آرام سے امام سے پوچھ سکتا ہوں۔ آیا پانچویں امام کے پاس، کہا مولا میرا نہیں سوال ہے، جس ایک ملا تو مجھے جانے والا کربلا، لیکن وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ حالیہ جو امام موجود ہے وہ افضل ہے یا جو امام ابھی موجود نہیں ہے وہ افضل ہے۔ پانچویں امام نے برجستہ سوال کیا، تم یہ بتلاؤ حجر اسود افضل ہے یا رسول افضل ہے؟ کہا رسول افضل ہے۔
کہا پھر یہ بتلاؤ کہ جب رسول افضل ہیں تو حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے تھے؟ کہا مولا وہ تو بوسہ دیں گے، اس لیے بوسہ دیں گے کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کہا بس جان لو اور تم یہ یاد رکھو، جس طرح وہاں افضلیت اور مفضولیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے بوسہ دو تو رسول نے بوسہ دیا، یہاں بھی مسئلہ افضل و مفضول کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر وہ دعا جو اس قبے کے نیچے کی جائے گی مقبول ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جانے والا ملے تو اس سے کہو کہ میری صحت کے لیے قبے کے نیچے دعا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان کرام، اس بات سے ہم یہاں پہنچے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ہر دعا میں کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے میں پہلے پہ رکھتا ہوں، سب سے پہلے پہ رکھیں پروردگارہ ہمارے آخری امام کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ اب عزیزان گرامی، اب میں آ رہا ہوں نتیجے کے اوپر کہ اگر ہم اپنے امام کے، اپنے آخری امام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ بہت غور سے اور بہت توجہ سے اس روایت کو سنیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا تاکہ جب کبھی تشکیک کے مرحلے میں ہوں تو یہ روایت آپ کے لیے سہارا بن سکے کہ بھائی ہم نے دعائیں کی، ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ ہم امام کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم نے امام کے لیے دعا کرنا شروع کی، ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا؟ معرفت بھی حاصل ہو گئی، سمجھ بھی گئے، معرفت ہو گئی ہے ہم کو، اس معرفت کو سمجھنے کے بعد ہم نے دعائیں بھی کرنی شروع کر دی، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ عزیزان گرامی، امام جواد علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سید حسینی شیرازی نے اس روایت کو لکھا ہے، مقبول روایت، کسی بھی راوی میں شک نہیں، صحیحہ روایت، غور سے سنیں اس روایت کو۔ امام جواد علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص اصفہان کا رہنے والا جس کا نام عبد الرحمن اصفہانی ہے، وہ مذہب شیعہ پہ نہیں تھا، اچانک زبردست والا شیعہ ہو گیا، کٹر والا۔ تو جو آس پڑوس میں تھے اس کے وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ تو کٹر اس مذہب کا تھا اور ابھی کٹر اس مذہب کا ہو گیا ہے۔ تو ایک دن ایک پڑوسی آیا اور سوال کرنے لگا، بھائی تم تو بڑے کٹر تھے، اتنی چینجنگ آئی کیسے؟ کیسے تم ہو گئے شیعہ؟ اس نے بیان کیا، بھائی تم کو تو معلوم ہے تاجر آدمی ہوں، اصفہان سے بغداد میرا آنا جانا رہتا تھا، کبھی قالینیں لے کے، کبھی جانور اور بھیڑ بکریاں لے کے بیچنے جایا کرتا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو سبب بنا کہ میں نے مذہب کو چھوڑا اور شیعہ مذہب کو قبول کیا۔ کہا بھائی ہم سننا چاہتے ہیں، اتنی بڑی تبدیلی، اتنا شدید نظریہ رکھنے والا چینج کیسے ہو گیا؟ کام بیان کرتے ہیں۔ کہا بھائی معمول تھا، آنا جانا تھا بغداد، گویا میرے گھر کے پاس کی مارکیٹ ہو گئی تھی، میرا سارا بزنس، ساری تجارت میری بغداد سے تھی، لگاتار آنا جانا رہتا تھا، تو بغداد کا مزاج میرے ذہن میں واضح ہو چکا تھا، بغداد کے بازار کا مزاج، بغداد کے مارکیٹ کا مزاج، لوگوں کا مزاج میں پہچان چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب میرا بغداد جانا ہوا تو میں نے بازار میں کھلبلی سی محسوس کی، پراشوب ماحول تھا، ماحول میں سکون نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح سے ہر آدمی اپنے اپنے امور اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول نہیں تھا،
بلکہ لوگ جوک در جوک 4 5 6 بنا کے گروپ وائز کھڑے ہو کے کسی خاص موضوع پہ باتیں کیے جا رہے تھے. جب میں نے یہ چمیگوئیاں سنی، سرگوشیاں سنی، لوگوں کی دھیرے دھیرے باتیں سنی، تو میرے دل میں یہ ضرور پیدا ہو گیا خیال، کچھ نہ کچھ بغداد میں ایسا چل رہا ہے جو پورے ماحول کے تذبذب کا سبب بنا ہوا ہے، اضطراب کا سبب بنا ہوا ہے، بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے. کیونکہ جب پہلے آتا تھا ہر آدمی اپنے کاموں میں مشغول ہوتا تھا، خرید و فروخت میں مشغول ہوتا تھا. اب کی بار لوگ کاموں میں کم مشغول ہیں اور چمیگوئیاں اور سرگوشیوں میں زیادہ مشغول ہیں. میں ایک گروپ کے پاس گیا، کھڑا ہوا، کچھ دیر تک سنتا رہا، باتیں خوب واضح نہیں ہوئی میرے لیے. تو میں نے سوال کر لیا، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ بغداد کا ماحول اور اس کے بازار کا ماحول تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، یہ اب کی بار ایسا ماحول کیوں ہے؟ میں سالوں سے آ رہا ہوں، میں برسوں سے آ رہا ہوں، میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہ اب کی بار ماحول میں سراسیمگی کیوں ہے؟ ایک نے بیان کیا، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور خاص طور سے خاندان رسول کے لیے بہت بڑا ظالم ہے، اور کل اس نے دربار میں رسول کے فرزند کو جن کا نام امام جواد ہے کل طلب کیا ہے. ہم باتیں آپس میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی کھلا ہوا اہل بیت کا دشمن ہے، بڑا ہی اناد رکھنے والا رسول کی اولادوں سے ہے. ہمیں یہ قلق ہے، ہمیں یہ اضطراب ہے، ہمیں یہ بے چینی ہے کہ کل وہ امام جب دربار میں تشریف لے جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ وقت اسے کوئی گسند پہنچا دے. میں نے سنا ایک آدمی کی بدولت پورے ماحول، پورے بغداد کے بازار کا ماحول ڈسٹرب ہے. میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، یہ کون شخصیت ہے جس کے ایک آنے کی بنیاد پر، ایک طلب کی بنیاد پر پورے بازار کا ماحول بالکل مضطرب ہے، بے چین ہے. میں نے جب یہ حالت دیکھی میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، کل دربار کے پاس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ آنے والا لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ جگہ کیوں بنائے ہوئے ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبتیں کیوں رکھتا ہے. میں بھی کل جاؤں گا دربار کے سامنے اور دیکھوں گا کہ آخر بلانے والے میں اتنی خاص بات کون سی ہے. عزیزو، عبد الرحمن اصفہانی کا بیان ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں دربار کے سامنے اکیلا پہنچوں گا، لیکن جب صبح نمودار ہوئی اور دربار کے سامنے پہنچا ہوں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ پورا بغداد دربار کے سامنے امڑ آیا ہے، دور دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے. اور میں نے کیا دیکھا، لوگ بڑے ہی مہذب انداز میں کھڑے ہیں. دربار کے صدر دروازہ یہ ہے تو اس طرف لوگ قطاریں باندھے کھڑے ہیں اور اس طرف لوگ قطاریں باندھے کھڑے ہیں. دربار کے صدر دروازے کے سامنے بالکل خالی جگہ ہے کہ اگر آنے والا آنا چاہے تو اسے کسی طرح کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو. آنے والا اگر آنا چاہے تو اسے کسی بھی طریقے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب جب میں نے لوگوں کا عمدہ ہوا سیلاب دیکھا، میں نے کہا میں نے تو یہ خیال کیا تھا شاید میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا ہے، لیکن یہاں تو مشتاقین کی تعداد بہت نظر آ رہی ہے. میں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا، مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ صدر دروازے کی پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا کہ آنے والے کو بھرپور نگاہوں سے دیکھوں گا، اچھے انداز سے دیکھوں گا، تاکہ سمجھ تو سکوں کہ آخر آنے والے کی اتنی عزت لوگوں کے دلوں میں کیوں ہے. آخر عزیزو، عبد الرحمن اصفہانی کا بیان ہے، میں دربار کے صدر دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں ایک طرف اٹھی ہوئی ہیں. اب جو میں نے لوگوں کی نگاہوں کا تعاقب کرنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجمع کے بالکل ابتدائی حصے پہ ایک آدمی ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، وہ جبین رہوار پہ نگاہیں لگائے ہوئے ہے اور اس کا رہوار زمین
ہموار پہ نگاہیں لگائے ہوئے ہے. آنے والا نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے, نہ کسی کی طرف متوجہ ہے, نہ سرگوشیاں سن رہا ہے, کسی ایک چیز کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے. بس آنے والا پروقار انداز میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی نگاہوں کو گھوڑے کی زمین پہ ٹکائے ہوئے ہے, اور گھوڑا اپنی نگاہوں کو زمین پہ ٹکائے ہوئے ہے. نہ گھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے, نہ سوار نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. میں نے آنے والے کو آتا ہوا دیکھا, وہ جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی جا رہی تھی. وہ اور قریب ہوتا جا رہا تھا, اس کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی گئی. ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں محبت کے طوفان میں غرق ہو گیا, اور ایک لمحے کے لیے نہ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, نہ میں نے اپنی زبان میں جنبش کی, نہ میں نے اپنے لبوں میں جنبش کی, نہیں, بلکہ میں نے صرف اور صرف دل میں یہ خیال پیدا کیا, اے پروردگارا یہ آنے والا جیسے دربار میں جا رہا ہے ویسے ہی صحیح و سالم واپس چلا آئے. عزیزو, عبد الرحمن اصفہانی نے بیان کیا, نہ میں نے ہاتھوں کو اٹھایا, نہ میں نے زبان میں جنبش کی, نہ میرے لبوں میں جنبش ہوئی, نہیں, میں نے بالکل اپنی زبان سے کوئی دعا نہیں کی, بلکہ صرف اور صرف قلب میں یہ خیال پیدا کیا کہ اے پروردگارا یہ جو آ رہا ہے یہ جیسے جا رہا ہے ویسے ہی صحیح و سالم واپس چلا آئے. عزیزو, روایت عبد الرحمن اصفہانی اس طرح بیان کر رہا ہے کہ وہ آنے والا جو نہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ بائیں دیکھ رہا تھا, صرف اور صرف زمین رہوار پہ نگاہیں لگائے ہوئے تھا, وہ جیسے ہی میرے قریب آیا ایک دفعہ رک گیا. ابھی میں اسی حیرانی میں تھا کہ یہ آنے والا میرے پاس رک کیوں گیا. اس نے مجھے مخاطب کر دیا, نہ میں اسے جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے, لیکن جب اس نے مخاطب کیا ہے تو کیا کہا ہے, اے عبد الرحمن اصفہانی. ابھی میں اس دوسری حیرت میں تھا کہ اسے میرا نام کیسے پتا چل گیا, اس نے مجھے اور حیرانی میں ڈال دیا. کہا, اے عبد الرحمن اصفہانی, جو تو نے دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. وہ آنے والا جو نہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ بائیں دیکھ رہا تھا میرے پاس رک گیا آ کے. میں حیران ہو گیا, یہ آخر رکا کیوں؟ جو نہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ بائیں دیکھ رہا تھا. عزیزو, ابھی عبد الرحمن اصفہانی اسی حیرانی کے عالم میں تھا کہ مخاطب کیا امام نے, عبد الرحمن اصفہانی جو تم نے دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے. عزیزو, عبد الرحمن اصفہانی نے ایک دعا کی تھی, لیکن امام کھڑے ہیں سامنے اور کہتے ہیں, عبد الرحمن اصفہانی تو نے میرے حق میں ایک دعا کی تھی, میں تیرے حق میں 3 دعائیں کرتا ہوں. اللہ تجھے کثرت اولاد دے, اللہ تیری روزی میں برکت دے, اور اللہ تیری پوری حیات میں کبھی تجھے زندان کی نظر نہ کرے. عبد الرحمن اصفہانی اس پوچھنے والے پڑوسی سے کہتا ہے, دیکھ اللہ نے مجھے 11 اولادیں دی ہیں, کل میرے پاس گنی چنی بکریاں اور بھیڑیں تھیں, آج میرے پاس کئی ریوڑ موجود ہیں. 2 دعائیں تو امام کی میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی پوری ہوتی ہوئی, ہاں بس ایک باقی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن مجھے کوئی زندان میں قید نہیں کر سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان گرامی, ہم نے تینوں سوال کے جواب کو سمجھا کہ ہمیں امام کی معرفت کیسے ہوگی. وہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی 5ویں امام کی. معرفت ہمیں اندازہ کیسے ہوگا, جب ہم اپنی مشکلات کو ان کے سامنے رکھیں تو ہمیں ذہنی سکون مل جائے, تو یہ دلیل ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو چکی ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمیں معرفت ہو گئی تو ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں. اس کا فائدہ سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم صدقے نکالیں تو امام کی طرف سے سب سے پہلے اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کریں, تو اپنی دعاؤں میں اپنے امام کو یاد رکھیں, اس لیے کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ایک دعا کے بدلے میں وہ امام ہمارے حق میں کم از کم 3 دعائیں کرتا ہے. ہماری ایک دعا کے بدلے میں وہ کم از کم ہمارے حق میں 3 دعائیں کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خاطی ہیں, ہم گنہگار ہیں,
ہو سکتا ہے ہماری دعائیں باب اجابت تک نہ پہنچیں، لیکن وہ نوری ہیں جس کے ذہن سے نکلے ہوئے کلمات آیات و روایات بنتے ہوں، اگر وہ ہمارے حق میں ایک لمحے کے لیے لب کشائی کرے گا تو وہ دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، وہ امام کہ جو خود فرماتا ہے کہ میں ہر آن اپنے چاہنے والوں کی فکر میں ہوتا ہوں، انشاءاللہ اگر موقع ملا، دستور جس طرح سے چل رہا ہے چلا، تو اگلی بار انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ امام ہر آن ہمارے اوپر نگاہیں کیسے لگائے ہوئے ہیں، ہر آن اس کی نگاہیں ہمارے اوپر کیسے ہیں، روایات سے ثابت ہے یہ بات۔ تو وہ امام جو ہر آن ہمارے فکر میں ہے، اور رسول کی حدیث موجود ہے کہ ہم تم سے محبت تمہارے والدین سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ عزیزو، وہ امام جو ہر آن ہماری فکر میں ہے، جو ہر آن ہمارے عزت و کامرانی کا موجب اور سبب ہے، جیسا کہ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، وہی امام ہر آن گریہ گناہ ہے اپنے جد مظلوم کو یاد کریں۔ وہی امام زیارت ناہیہ میں کہیں تو اس طرح سلام کرتا ہے کہ سلام ہو کربلا میں بکھرے ہوئے ان ٹکڑوں پر جو کربلا کی دھوپ کی شدت سے اپنا رنگ بدل چکے تھے۔ عزیزو، وہ امام ہر آن روتا ہے، لیکن عزیزو بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام جب گریہ کناں ہوتا ہے تو اس کے سامنے کربلا کے مناظر ہوا کرتے ہیں، لیکن عزیزو ہماری وہ حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم کربلا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہماری آنکھ اتنی قابل تو نہیں ہے، لیکن عزیزو ہر انسان کا مزاج ہے اور اس کا دل مختلف ہے۔ کربلا کے کسی نہ کسی منظر سے اس کا دل مضطرب ضرور ہوتا ہے، کسی کو کوئی منظر بہت زیادہ دل کو چھو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کبھی تو انسان حسین کا نام سنتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے دو منظر کربلا کے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے اور جس کے روب امامت کی وجہ سے جب تک حسین نے تلوار میان کے باہر رکھی، نیام سے باہر رکھی، کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ جو حسین کے سامنے آ کے حسین سے مقابلہ کرتا ہے۔ حسین جس طرف ٹوٹ پڑتے، فوجیں بھاگنا شروع ہو جاتی، لیکن عزیزو وہ امام 3 دن کا بھوکا و پیاسا تھا، اور شاید روایتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیاسا تھا، کیونکہ حسین کے ہونٹ شگافتہ ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے، اور روایت یہ بتلاتی ہے کہ جب حسین علی اکبر کو لینے کے لیے گئے تھے تو علی اکبر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب انسان کے اوپر پیاس کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کچھ میٹر کے بعد، کچھ دوری کے بعد اس کے سامنے آنکھوں کے دھواں سا چھا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب حسین علی اکبر کی آواز پہ گئے ہیں تو حسین دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن علی اکبر دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ عزیزو، جو حسین اتنا بھوکا و پیاسا تھا، عزیزو جب یہ آواز سنی کہ اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ اب جو فوجیں بھاگ رہی تھی وہ پلٹ آئی، کسی نے نیزوں سے وار کیا، کسی نے تلواروں سے وار کیا، کسی نے تیروں سے وار کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھے انہوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے
تھے انہوں نے پتھروں سے حسین پہ وار کیا. روایت کہتی ہے اور میرا دل بڑا بے قابو ہو جاتا ہے اس مرحلے پہ. روایت کہتی ہے کہ ایک شقی نے ایک پتھر ایسا مارا جو حسین کی پیشانی پہ جانے لگا. اب جیسے ہی وہ پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا ہے حسین کی پیشانی سے خون جمع ہو گیا. حسین سے جب وہ خون پیشانی سے بہتا ہوا آنکھوں میں آیا ہے تو ایک مرتبہ حسین نے سوچا گھوڑے پہ سوار ہے اپنے سر کو جھکا کے اپنی آنکھوں کے خون کو صاف کر لے. حسین نے جیسے ہی سر کو جھکایا جو ڈرے سہمے لوگ تھے وہ آگے بڑھے. ایک نے ایسا گرز مارا جو حسین کے پہلو میں لگا. روایت کہتی ہے اس کے بعد حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. حسین زین سے زمین پہ آئے. ابھی تو اس کے باوجود ہیبت امام کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہیں جا رہا ہے. شمر اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لیے ہوئے کھڑا ہے. کبھی کسی سے کہتا ہے کہ جاؤ حسین کے سر و تن میں جدائی کر دو. وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں حسین کے پاس نہیں جا سکتا, ہو سکتا ہے حسین زندہ ہو. اسی طرح اس نے دوسرے سے کہا, تیسرے سے کہا. یعنی حسین کی ہیبت تیروں میں چور ہے, زخموں سے خون رواں ہے, لیکن حسین کی ہیبت ابھی بھی لوگوں کے دلوں پہ قائم ہے. لیکن شمر نے, یہ روایت بحور الغمہ میں مرقوم ہے کہ شمر نے ایک مرتبہ کہا کیا تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ کہا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تبھی ہم حسین کے پاس جا سکتے ہیں. کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا نہیں ہے تو بس ایک بار آواز بلند کر دو, آؤ آؤ خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ حسین ایسے غیور گھرانے کا ہے, اگر زندہ ہوگا تو کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جیتے جی خیموں میں آگ لگے. اب جو انہوں نے بلند کیا آوازوں کو کہ آؤ آؤ خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں, روایت کہتی ہے وہ حسین جو زخموں میں چور تھا, جس کے زخموں سے خون رس رہا تھا, جس کے پاس طاقت نہیں تھی, ہاں بھوک کا بھی اثر تھا, پیاس کا بھی اثر تھا, خون بھی رس رہا تھا, اس کے باوجود بحور الغمہ نے لکھا ہے کہ حسین نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا. ایک مرتبہ گھٹنیوں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں شمر ارے تیرا مد مقابل میں ہوں, ارے جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. میں کہوں گا حسین ارے تیری زندگی میں تو کوئی آنچ نہ آئی, لیکن تیرے جاتے ہی خیموں میں آگ لگا دی گئی. سیدانیوں کے سر ردائیں چھین لی گئی. سیدانیاں کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بارے رحمت تجھے واسطہ محمد اور علی محمد بارے رحمت تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا ہم سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ واجل ہے. بارے رحمت تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا حاضرین مجلس اور دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں پہ بشیان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کو حفاظت فرمائے. بارے رحمت تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا. اور آخر میں سب سے بہترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے مخلص ناموں میں شمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدا سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور تیبت سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے امام زمانہ کی والدہ امام نرجس خاتون اور حاضرین مجلس کے تمام وہ افراد کی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور تمام علماء اعلام کے لیے وصال فرما
فتوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ابا الائمۃ ومعدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیۃ المؤمنین، السلام علیکم یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم یا حسن بن علی امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، کل مومنین و مومنات کی طرف سے، والدین کی طرف سے، قربۃ الی اللہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتك، ولعن اللہ امة ظلمتك، ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به، یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انک كنت نورا فی الاسلام الشامخة والارحام المطہرة، لم تنجسك الجاہلیة بانجاسها ولم تلبسك من مدمهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وفي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم، متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھتا ہوں. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک، ولعن اللہ امة ظلمتک، ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به. زیارت شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی الناصح الامین،
السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم ففزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زیارت حضرت عباس قلندر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أبنائك السبعة أبنائك الأربعة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وزهورا وجعل الله تعالى من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على